اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہید الجنازۃ، کہ جو کوئی بھی مسلمان اپنے بھائی کی، بھائی مطلب ایماندار بھائی، ایمانی بھائی، اسلامی بھائی، مسلمان، جو کوئی بھی کسی اہل ایمان کے جنازے میں شریک ہوا، حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ کاندھا دے کر کے تو گئے لیکن نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے، فلہ قرات، تو اس کے لیے ایک قرات اجر ہے، ایک قرات ثواب ہے۔ اور کہہ رہے ہیں ومن شہیدہا، جو نماز جنازہ ادا کی میت کی، حتی تدفن، اور جنازہ ادا کرنے کے بعد دفن میں حصہ لیے، 3 لپ مٹی دیے اور پھر مکمل فراغت تک وقت لگایا، مصروف رہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فلہ قراتان، تو اس انسان کے لیے 2 قرات اجر ہے، 2 قرات نیکی ہے۔ قیل وما القرات، آپ کے ساتھی صحابہ رضوان اللہ علیہم الاجمعین جو موجود تھے، انہوں نے آپ سے دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کا مطلب کیا ہے؟ کتنی نیکی ملے گی اگر ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں؟ کتنا اجر ملے گا؟ کتنی ہماری مزدوری ہوگی؟ کتنے ہمیں ثواب ملیں گے اگر جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور کفن میں شریک نہیں ہوتے، دفنانے میں؟ اگر ہم جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں اور دفنانے میں بھی شریک ہوتے ہیں تو ہماری مزدوری کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کی وضاحت کی اور آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، اگر ایک شخص کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہو رہا ہے اور دفنانے میں بھی حصہ لے رہا ہے تو وہ شخص 2 عظیم پہاڑ کے برابر نیکی اپنے نامہ اعمال میں درج کروا لے گا۔ اللہ اکبر! 2 عظیم پہاڑ، 2 بڑے بڑے پہاڑ کے برابر اس نے نیکی حاصل کر لیا۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں آپ نے قرات کی تشریح کی کہ القرات مثل احد، ایک قرات کی وضاحت کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر اجر اور ثواب ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہہ رہے ہیں اگر کوئی میت کے، کوئی مسلم میت کے، کوئی اہل ایمان میت کے جنازے میں آپ صرف شریک ہو رہے ہیں تو آپ نے ایک احد پہاڑ کے برابر نیکی آپ نے حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیو، حج کیوں کرتے ہیں؟ عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور ہیلپ، تعاون کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ہی تو کرتے ہیں۔ سارے کاموں کا جواب کیا ہوگا؟ تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس کی مزدوری نیکی کی شکل میں اللہ دے، دنیا میں ہم خوش رہے، چین سکون سے رہیں، اور آخرت میں جب جائیں اللہ رب العالمین عزت دار مہمان نوازی ہماری جنت کے شکل میں، جنت کی نعمتوں کے شکل میں کرے۔ تو میرے بھائیو، پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب جنازے میں شریک ہونے سے، اس معمولی کام میں شریک ہونے سے ہمیں ایک پہاڑ کے برابر، صرف اگر جنازہ پڑھتے ہیں ایک پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جیسے ہی پتہ چلے اپنے محلے میں کسی کا انتقال ہوا ہے، جنازہ میں شریک ہو۔ اب پیسے، خون پسینے کی کمائی خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر جنازہ میں شریک ہو کر کے نیکی اور ثواب کمانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ارے یار گھر سے کوئی گئے، ہو گیا کام، کیا ضرورت ہے سب کو جانے کی؟ آپ کو نیکی حاصل کرنا ہے نا۔ ہم کو اپنے اچھائیوں کو بڑھانے کے لیے، اچھائیوں کے پلے کو جھکانے کے لیے بے حد نیکیوں کی ضرورت ہے، تو ہمیں اپنی فکر کر کے خود جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ تو پتہ چلا
اور اس حدیث میں غور کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے کہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے الفت کا، محبت کا، بھائی چارہ کا، دوستانہ کا، کیوں دوسرے کے ساتھ اچھا ربط رکھو، اچھا تعلق رکھو۔ اب ایک یہاں اور غور کرنے کی بات ہے، جب میت کے جنازے میں ان کی بخشش کے لیے دعا مانگنے پر اتنا اجر ہے، تو میت جو زندہ تھا، چل پھر رہے تھے، کسی مصیبت میں پھنس گئے تھے، غم میں تھے، ان کو سہارا دے کر کے کھڑا کر دے، ان کو ان کے ہیلپ کر کے ان کو زندگی جینے کا سلیقہ اگر آپ دے دیں تو کیا اس کا اجر نہیں ہے؟ بدرجہ اولا اس کا اجر ہے میرے بھائیو۔ اسلام تو یہی تعلیم دیتا ہے، اپنا بھائی چارہ، اپنا دوستانہ تعلق اتنا مضبوط رہے کہ ایک مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچے تو ایسا سمجھو کہ تمہارے جسم میں درد ہو رہا ہے، تمہارے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے اور تمہارا جسم بے چین ہے، بے قرار ہے کہ میرا وہ بھائی غم سے کیسے نکلے گا۔ یہ تعلیم دیتا ہے، اس سے پتہ تو یہ چل رہا ہے، دیکھیں وہ بھی حقدار ہو رہا مغفرت کا اور آپ بھی دو پہاڑ کے برابر، بڑے بڑے پہاڑ کے برابر نیکی اور اجر آپ کما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقروض میت کی نماز جنازہ پڑھنے سے اجتناب کی کہ اگر کوئی قرض دار ہے، قرض لے کر کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ نے احتیاط کی، آپ نے پرہیز کی، ان کی جنازہ میں نہ پڑھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز کی، وہیں پر آپ نے تلقین کیا دی، صلو علی صاحبکم، تمہارے بھائی کی نماز جنازہ۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو میں کسی مصلحت کے پیش نظر، کسی حکمت کے پیش نظر میں جنازہ ان کی نہیں پڑھ رہا ہوں، صلو علی صاحبکم، لیکن تم لوگ ایسا مت کرو، تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہویا کرو۔ حکمت کیا تھی؟ تعلیم کیا تھی آپ کی؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کی تعلیم یہ تھی کوئی زیادہ قرض لے کر کے لمبا وقفہ نہ کر دے۔ پتہ ہے آپ کو لین دین کا معاملہ کتنا خراب ہے؟ ایک آدمی قرض لے لیتا ہے، بہت اچھی دوستی ہے، 1 مہینہ کہہ کر کے قرض لیتا ہے، 2 مہینہ گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، دوست کہ چلو اچھا میرا بھائی ملنے والا ہے، اچھے دوست ہے، کوئی بات نہیں، 6 مہینے ہو گئے، دل میں اب کیا آئے گا؟ یار اس کو پہچانتا نہیں تھا، کبھی معاملہ نہیں پڑا تھا ان سے، میرا دوست تو بڑے بے غیرت نکلا، میں تو ان کو بہت دل سے پیار کرتا تھا، بہت اچھا سمجھتا تھا، لیکن اس نے میرا قرض لینے کے بعد 1 مہینہ کہہ کر کے 6 مہینے لگا دیے، دے نہیں رہا ہے۔ دشمنی ہوگی خاندان کے خاندان میں، پھوٹ پڑے گا، نفرتیں پیدا ہوگی، عداوتیں پیدا ہوگی، ان کے تعلق سے کینہ ہوگا، نفرت ہوگی، ان کے قریب بیٹھے نہیں، جانے دو یار، اتنا روپیہ لیا، اب یہ نہیں، اب تو فری ہو گیا، کبھی اس کو روپیہ نہیں دینا ہے، اب فری ہو گیا نا، اب نہیں دیں گے، ان کے قریب نہیں جائیں گے آپ، جانے دو، فری ہو گیا۔ نفرت ہوئی نا، عداوت ہوئی نا، دل میں گھن محسوس ہوئی نا اس کے تعلق سے، جان دو، جان چھوٹ گئی، ایک بار دے دیا اب دوبارہ کبھی نہیں دوں گا، یہی تو ہوگا۔ اسلام نے، اللہ کے وسلم جنازے میں اسی لیے شریک نہیں ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو، لوگوں میں جو ماحول خوشگوار رہے، دوستانہ تعلق بہت مضبوط رہے، محبت آپس میں جوڑ اور ربط مسلمانوں کا آپس میں بہت گہرا رہے، اس لیے آپ نے کہا کہ تاکہ امت میں یہ میسیج جائے، امت کے اندر یہ پیغام جائے کہ سنو، اگر تمہیں قرض لینے کی ایسی نوبت آ گئی ہے، ایسی ضرورت پڑ گئی ہے، تم قرض لو، لیکن جتنا جلدی ہو سکے اس قرض کو، اس بوجھ کو اپنے گردن سے اتار دو۔ نہیں اتارے گو تو نفرت پیدا ہو جائے گی، نہیں اتارو گے تو دشمنی پیدا ہوگی، نہیں اتارو گے تو عداوتیں پیدا ہوگی، تمہارے تعلق سے دل میں بہت کچھ سوچیں گے۔ اس لیے قرض لے کر کے ہمیشہ قرض کے تلے دبے مت رہنا، قرض ضرورت پڑ جائے لینے کی تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادا کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، صلو علی صاحبکم، کہ میں حکمت کے پیش نظر نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن تم لوگ بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو اور نماز جنازہ پڑھو ان کی۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خیبر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جس کا انتقال ہوا ہے ان کے معاملات اچھے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، کچھ ایک کمی کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں، صلو علی صاحبکم، جاؤ، جو کمی تھی تو تھی، تمہارے ساتھی تھے، اہل ایمان میں سے تھے، صلو علی صاحبکم، جاؤ تمہارے دوست کی نماز جنازہ پڑھو، تمہارے ساتھی کی نماز جنازہ میں شریک ہو جایا کرو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد صحابہ کرام کے چہرے متغیر ہو گئے کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس شخص میں یہ کمی تھی، اس نے ایک یہودی کی کوئی چیز چوری کر لی تھی، اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہمیں تلقین کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ راوی حدیث جو زید بن خالد الجہنی ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک انہوں نے اللہ کی راہ میں خیانت کی، ان کے مال کی تلاشی لی گئی تو ان کے مال کے اندر یہودی کا ایک ہار ملا تھا، جس ہار کی قیمت 2 درہم سے بھی کم تھی، 2 درہم تک بھی نہیں تھی۔ اب کہیے صحابہ اکرام کو اللہ کی نافرمانی سے کتنی نفرت تھی میرے بھائیوں، معمولی چیز تھی، 2 درہم معمولی چیز تھی، ایک ہار۔ یہاں پر بولتے ہیں کہ اسلام کٹر پنتھی کا دھرم ہے، اسلام دوسروں پر زیادتی کا دھرم ہے۔ یہاں پر دیکھیے نبی کے ساتھی نے ان سے یہ غلطی ہوئی اور نبی کو خبر دی، اور صحابہ سارے ناپسند کر رہے کہ نہیں، اتنا گیا گزرا کام انہوں نے کیسے کی، نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ غیر تھے نا، یہودی تھے نا، چاہتے تو کہتے ارے جانے دو، اپنے نہیں ہے نا، یہودیوں کا سامان چرایا، یہودیوں کا سامان ہے نا، کیوں ہم نفرت کریں؟ لیکن اسلام نے کہا کہ جس طریقے سے تمہارے آپسی مال کی حفاظت ضروری ہے، اسی طریقے سے دوسرے کے مال بھی تم ہڑپ نہیں سکتے ہو، کھا نہیں سکتے ہو۔ جس طریقے سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ہتھیار اٹھانا، اسی طریقے سے ان پر ظلم و زیادتی کرنا حرام اسلام نے کیا ہے، اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ اسی طرح کسی ظالم، کسی بے گناہ انسان پر ہتھیار اٹھانا، کسی بے گناہ انسان پر ظلم کرنے کو سخت ناپسند فرمایا اسلام نے۔ ہر کس ظلم کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، ظلم کی ہمیشہ مذمت کرتا ہے اسلام۔ پتہ چلا اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے صحابہ اکرام کو تسلی دی کہ اس شخص نے واقعی اللہ کی راہ میں خیانت کی، لیکن چلو ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، نماز جنازہ میں شرکت کرو، ان کے لیے اللہ سے سفارش کرو، ان کی بخشش کی دعا مانگو، ہو سکتا اللہ رب العالمین تمہارے بخشش کی دعا مانگنے کی وجہ سے اس پر رحم کر کے اس کو معاف کر دے، بخش دے۔ پتہ کیا چلا؟ ہمیں نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے، تو پتہ چل رہا ہے نماز جنازہ کہاں پر پڑھی جائے، اس کے تعلق سے کیا رہنمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر معاملات اگر دیکھیں گے جنازہ کے تعلق سے، تو آپ کو ملے گا کہ آپ جنازہ گاہ جایا کرتے تھے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ مسجد میں ہمیشہ آپ نے نماز جنازہ ادا نہیں کی، جنازے کے لیے جگہ متعین ہوا کرتی تھی، انہی جگہوں میں جا کر کے نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ جب نجاشی کی وفات، جس دن ان کے وفات کی خبر آپ کو پہنچی، آپ نے لوگوں میں اس کی خبر دی، خراجہ بہم الی المصلی، اور لوگوں کے ساتھ آپ جنازہ گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ بلکہ دوسری روایت میں یہ بھی صراحت موجود ہے کہ ان النجاشی قد مات فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الی البقیع، جس دن نجاشی کو اللہ رب العالمین نے فوت دیا، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بقیع کے اندر جو جنازہ گاہ تھا اس کی جانب روانہ ہوئے، اور وہاں پر جا کر کے نماز جنازہ ادا کی۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ آپ کا اکثر معاملہ تھا کہ آپ جنازہ گاہ میں جا کر کے نماز جنازہ ادا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر اہل علم نے کہا ہے کہ جنازہ گاہ میں نماز جنازہ ادا کرنا یہ کیا ہے، افضل ہے، بہتر ہے مسجد کے مقابلے میں۔ لیکن مسجد کا بھی ثبوت ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں
کہ واللہ لقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی ابنی بیضاء فی المسجد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتی ہوں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے 2 بیٹوں کی نماز جنازہ آپ نے مسجد میں ادا کی۔ مسجد کا ثبوت مل گیا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ صلی علی عمر فی المسجد، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی گئی۔ حضرت ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ ان عمر صلی علی ابی بکر فی المسجد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی۔ ان صہیبا صلی علی عمر فی المسجد، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی۔ پتہ چلا کہ مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن آپ کا اکثر معاملہ یہ تھا، آپ کا جو اکثر معمول تھا وہ آپ جنازہ گاہ میں جایا کرتے تھے اور وہیں پر نماز جنازہ ادا کیا کرتے تھے۔ نماز جنازہ سے میت کو ملے گا کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین، کہ کوئی بھی میت جس کا انتقال ہو گیا ہو اور اس پر اس کی نماز جنازہ میں مسلمانوں کی ایک گروہ، مسلمانوں کی ایک جماعت شریک ہو رہے ہوں، یبلغون مئتن، اور اس گروہ کے افراد کی تعداد 100 ہو رہے ہوں، 100 ہو رہے ہوں، تو اللہ کیا کرے گا؟ یا کلہم یشفعون لہ، اور وہ سارے کے سارے 100 آدمی، 100 آدمی مل کر کے اس میت کے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کر رہا ہے، شفاعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی، بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ الا شفعوا فیہ، مگر اللہ رب العالمین ان سب کی سفارش کو، ان سب کی شفاعت کو میت کے حق میں قبول فرما لے گا۔ پتہ کیا چلا کہ میت کے جنازے میں جتنے کثرت سے لوگ شریک ہوں گے اتنا زیادہ میت کو فائدہ ملنے والا ہے۔ تو یہاں پر دونوں ہاتھ میں مومن کے لڈو، کہ ایک وہ مومن جو جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، پہاڑ کے برابر نیکی کما رہے ہیں، اور وہیں پر وہ میت جن کے جنازے میں لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ بھی بخشش کے حقدار اللہ رب العالمین سے ہو رہے ہیں۔ ان سب کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین میت پر رحم و کرم کرے گا، ان کو معاف کرے گا، ان کو بخشے گا۔ دوسری روایت مسلم شریف کی، وہ یہ روایت مسلم شریف کی تھی، دوسری روایت بھی مسلم شریف کی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم یموت، کہ جو کوئی بھی مسلمان آدمی گزرتا ہے، کسی مسلمان آدمی کا انتقال ہوتا ہے، یقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور اس کے نماز جنازہ میں 40 موحد آدمی شریک ہوتے ہیں، ایسے موحد آدمی لا یشرکون بہ شیئا، جس موحد آدمی نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو اللہ رب العالمین ان تمام شریک ہونے والے لوگوں کی شفاعت کو، ان کی سفارش کو میت کے حق میں قبول فرما کر کے میت کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ چل رہے ہیں کیا؟ پتہ چل رہا ہے کہ میت کے جنازہ میں شریک ہونے والا بھی بہت زیادہ نیکیوں کا حقدار ہے، اور جس میت میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ شریک ہونا بخشش اور عفو درگزر کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے جنازہ میں کثرت سے لوگوں کو شریک ہونا چاہیے۔ شفاعت کیا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں مزید اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں
بار الہ تو ہم سب کو آخرت کی تیاری ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ ہمیشہ ہم سب کو موت کو یاد رکھ کر کے نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ ہر قدم ہر وہ کام جس میں ہم اپنا قدم آگے کر رہے ہیں، وہ فکر جس کے بارے میں سوچتے ہیں، یا اللہ تو شیطانی سوچ سے، شیطانی کاموں سے، تیری نافرمانی سے، تیرے رسول سے ہٹ کر کے کوئی کام کرنے سے، تمام چیزوں سے اللہ تو ہمارے قدموں کو روک دے مولا۔ یا اللہ تو ہم سے وہی کام لے جس سے تو راضی ہو، جس سے تو خوش ہو، جس سے ہمیں دنیا میں چین و سکون نصیب ہو اور موت کے بعد تیری باعزت مہمان نوازی نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہم کو اس دنیا میں رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔